السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا یہ 43rd لیکچر ہے. آج جو ہم ٹاپک شروع کریں گے وہ بالکل ایک طرح کا وی ول بی لائک سمنگ اپ واٹ وی ہیو کورڈ اوور دیز 3 لیکچرز, ریمیننگ 3 لیکچرز. سو آج اس کا ٹاپک ہے نیو پبلک مینجمنٹ, جو کہ آپ کے سلیبس میں دیا ہے. اور جیسے کہ کورس کا ٹائٹل یہ کہتے رہے کہ انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن اوبلیک مینجمنٹ, اور آپ کے ذہن میں بہت سے سوال آئے ہوں گے کہ یہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ جو ہے یہ سب کیا ہے, اور ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ وہ علیحدہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں, اور یہ کس طرح سے علیحدہ ہے یا کس طرح سے علیحدہ نہیں ہیں اور ایک سی ہیں. یہ ان 3 لیکچرز پہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیٹیلڈ ایولیوشن یا ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر پچھلے 3-4 ڈیکیڈس میں جو ہوئی ہے, اور کس طرح سے پبلک ایڈمنسٹریشن پبلک مینجمنٹ کا نام جو ہے, اور اس میں مینجمنٹ میں کیا چیزیں انوالوڈ ہیں اس کی ہم بات کریں گے اور بڑی تفصیل سے دیکھیں گے. تو آج کے لیکچر کا اوور ویو دیکھتے ہیں کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ وی ول ایگزامن دا فل سرکل of public administration and management, that how this subject of public administration changed into and transformed into public management. اور پھر اس کی تفصیل سے بات کریں گے. آج کے لیکچر میں اس کی کچھ چیزوں کو انٹروڈیوس کریں گے, اور پھر باقی جو لیکچرز ہیں اس میں ہم اس کی مزید کچھ تفصیل جو ہے وہ بتائیں گے. دا نیو پبلک مینجمنٹ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا نیو پبلک مینجمنٹ. دا بک آن نیو پبلک مینجمنٹ از ریئلی gives اے ہول ہسٹری دیٹ ہاؤ دس کانسیپٹ ہیز ڈیولپڈ. اور اس میں جو اس کی جو شروعات ہوئی وہ 80s اور 90s کا جو ڈیکیڈ ہے اس میں اس کانسیپٹ کو چیلنج کیا گیا پبلک ایڈمنسٹریشن کو. اب دیکھیں کہ بدلتے ہوئے حالات, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آرگنائزیشنز, جیسے ہم نے ذکر کیا تھا ایک جب تھیوری کی بات کر رہے تھے کہ دے آر ڈائنامک, دے آر ایور چینجنگ, اینڈ دے چینج بیکاز the world outside the organization is changing, and the organizations have to respond to the changing environment outside them. تو اس میں جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں بات کریں کہ ٹریڈیشنل ماڈل جو مینجمنٹ کا یا ایڈمنسٹریشن کا تھا وہ ناکافی تھا, نامکمل تھا, کہ وہ چیزیں ایکسپلین کرتا کہ کس طرح سے آرگنائزیشنز کو یا جو مینیجرز ہیں اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے اپنے کام کو یا اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا ہے. اور جب ہم ٹریڈیشنل ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹریڈیشنل ماڈل میں ریکال کریں کہ ہم نے کلاسیکل اسکول کو کافی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا, اور کلاسیکل اسکول میں جس میں ہم نے بیوروکریٹک اسٹرکچر, ویبرز ماڈل آف بیوروکریسی پڑھا تھا, اور ٹیلر کے سائنٹیفک مینجمنٹ, اور یہ جو ایمفسس تھا کلاسیکل اسکول کا اور ٹریڈیشنل کلاسیکل کہیں یا ٹریڈیشنل ماڈل آف ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ دوسرے الفاظ میں کہیں, تو ان کی یہی ایک اپروچ تھی کہ دیر آر اسٹینڈرڈ ویز آف ڈوئنگ تھنگس. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بات کی تھی کہ ٹیلر یوز ٹو سے دیر از سائنٹیفک میتھڈ آف ڈوئنگ ورک, اینڈ دیر از ون بیسٹ وے about which he emphasized so much that all those who followed a tailor, they were talking about the scientific methods in management and one best way of doing things, and then the one best way is going to give the best results. تو یہ ٹریڈیشنل ماڈل ہے, اس کو میں صرف ہم ریوزٹ کر رہے ہیں, ریکال کر رہے ہیں. تو یہ سوال اٹھا کہ یہ جو ٹریڈیشنل ماڈل ہے اس میں کچھ یہ ناکافی ہے. ناکافی کیوں ہے کہ حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں اور آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بدل رہی ہیں. پھر ایک اس اپروچ کو یہ کہا گیا کہ بجائے اس کے کہ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کا لفظ استعمال کریں, یہ اپروچ جو ہے اس کو یہ مینیجیریل اپروچ ہے, اور اس کو مختلف ناموں سے یعنی نیو پبلک مینجمنٹ کو
یا نیو پبلک مینجمنٹ کو مختلف ناموں سے مختلف نام جو ہیں وہ دیے گئے. یہ مختلف نام کیا تھے؟ یہ مختلف نام تھے دس واز نیمڈ ایز مارکیٹ بیسڈ پبلک ایڈمنسٹریشن یا پوسٹ بیوروکریٹک پیراڈائم، مینیجیریلزم، انٹرپرینیورل گورنمنٹ، یہ نام دیے گئے. یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ 1990s میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا عنوان تھا ری انوینٹنگ گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ کو ہم ایک نئے طریقے سے دیکھ رہے ہیں یا گورنمنٹ کی آرگنائزیشنس کو ہم ری انوینٹ کر رہے ہیں، یعنی یہ ان کو انٹرپرینیورل ہونا چاہیے. انٹرپرینیورل کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ دیٹ ٹیکس انیشیٹو آن اٹس اون. اور آپ ریکال کریں کہ بہت دفعہ یہ ذکر کیا ڈیورنگ مائی لیکچرز جو اس پورے کورس میں دیے گئے، اس میں کہ جو بیوروکریسیز ہوتی ہیں وہ ریجڈ ہوتی ہیں، ان کی ہیرارکیکل لیولز جو ہیں ان میں ایک ان بلٹ یہ ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے اپنے آپ کو تبدیلی جو آ رہی ہے باہر، اس کو اپنے آپ کو اس طرح سے تبدیل نہیں کر سکتی. اور اس کی مین وجہ جو بتائی گئی ہے ریسرچ میں بھی اور یہ آبزرویشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دے آر انفلیکسیبل انہیرنٹلی بیکاز دے ٹینڈ ٹو فالو دا رولز اینڈ ریگولیشنز. اور ادارے چونکہ رولز اور ریگولیشنز کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ان کا نام دے لیں یا رولز اور ریگولیشنز کہہ لیں، تو ان میں ایک بلٹ ان ریجڈیٹی آ جاتی ہے. تو 1990s میں جس کتاب کا میں ذکر کر رہی ہوں ری انوینٹنگ گورنمنٹ، اس میں یہی ایمفسس تھا کہ گورنمنٹ کو ایک نئے طریقے سے دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کی آرگنائزیشنس کو خاص طور پہ، اور ان کا آؤٹ لک جو ہے وہ انٹرپرینیورل ہونا چاہیے. اب یہ جو مختلف نام، یہ ایک مختلف ویوز یعنی مختلف پرسیپشنز اباؤٹ آرگنائزیشنز جو ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مختلف پرسیپشنز جو ہیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں کہ، لیکن اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سوال اٹھنے لگا کہ جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اس میں تبدیلی لانی چاہیے. اب اس میں مختلف لوگوں نے مختلف ویوز دیے کہ کچھ تو ہارڈ کور جو اس میں بلیو کرتے تھے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی آرگنائزیشنز جو ہیں اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو مختلف نام ہیں اس چیز کو جو آپ نے دیکھے وہ اس چیز کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سوچ و بچار تھی کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ایک نئے انداز سے یا ایک نئے طریقے سے دیکھا جائے. واٹ ایور اٹ واز، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ the different views that were reflected on public administration, it had certain fundamental common elements. اس کے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلی جو چیز یہ دیکھی گئی کہ جو ٹریڈیشنل ماڈل ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا اور آرگنائزیشنس کا وہ ناکافی ہے. اور جیسے کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو پہلا فیکٹر تھا وہ تھا the model it represents. It's a major shift from traditional public administration with far greater attention paid to the achievement of results and the personal responsibility of manager. اب یہاں پر ایک ورڈ جو اور بھی استعمال ہونے لگا وہ یہ تھا کہ پبلک ایڈمنسٹریٹر کی جگہ مینیجر کا ورڈ جو ہے وہ آ گیا، یعنی they were considered and thought to be managers as it was thought in the private sector. اچھا، اگر ایک چیز آپ ریکال کریں، جب انیشیلی ہم اسکولز آف تھاٹ کی بات کر رہے تھے اور اس میں ووڈرو ولسن کا اگر آرٹیکل آپ ریکال کریں اور اس میں جب ہم مختلف اس کے ریزنز دے رہے تھے کہ کیا ضرورت ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں تبدیلی لانے کی یا ایفیشینٹ بنانے کی، تو اس میں یہ تھا، یہ اس چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ایفیشینٹ سمجھا جاتا ہے، زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی پرفارمنس پبلک سیکٹر سے بہتر ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک اسی طرح کا ریفلیکشن ہے اس چیز کی کہ یہاں پر جو مینیجر ہے
یعنی پبلک ایڈمنسٹریٹر ہے اس کی ذمہ داری اس کو زیادہ فوکس کیا گیا کہ اس نے اپنے ریزلٹس اچیو کرنے ہیں اینڈ ہی از ریسپانسبل فار اچیونگ دا ریزلٹس. اب یہ اب آگے چل کے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے. اور آپ یہ بھی ریکال کریں, اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن میں, اور یہ بات ہم نے کی تھی کہ جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں یا جو پالیسی ہے وہ ایک پالیٹیشین جو ہے کسی بھی منسٹری کو یا گورنمنٹ کی آرگنائزیشن کو دیتا ہے. یعنی پالیسی جو ہے وہ آتی ہے پالیٹیشینس کی طرف سے, اور اس کو جو امپلیمنٹ ہیں یا ایگزیکیوٹ جو کرتے ہیں وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں. تو یہ ایک میجر شفٹ ہے ان دا ٹریڈیشنل ماڈل آف پبلک ایڈمنسٹریشن, دیٹ دی ایمفسس از ناؤ ریسپانسبلٹی از پلیسڈ آن دی پبلک ایڈمنسٹریٹر ٹو اچیو دی آبجیکٹیوز. دوسری چیز جو اس میں دیکھنے والی ہے اور جو سب اس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے کوشچن آف ورسز انفلیکسیبلٹی. دیر از این ایکسپریسڈ انٹینشن ٹو موو اوے فرام کلاسک بیوروکریسی ٹو میک آرگنائزیشنز, personnel and employment terms and conditions more flexible. اب اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن, امپلائمنٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ورکنگ آورس بھی آ جاتے ہیں, سسٹمز آف رولز اینڈ پروسیجرز بھی آ جاتا ہے, اور اس میں یہ اس چیز کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جب آپ نیو پبلک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشنز جو انہیرنٹلی ریجڈ ہیں ان کو فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے. یعنی اس میں آپ کو فلیکسیبلٹی کریٹ کرنی ہے, آپ کو ریجڈیٹی کو ختم کر کے فلیکسیبلٹی لانی ہے, اور خاص طور پہ جب آپ پرسنل کا یہاں پہ مطلب ہے جب ہم ہیومن ریسورس ان پبلک آرگنائزیشنز اس کی بات کرتے ہیں تو ان کی ریکروٹمنٹ کے طریقے میں اور ان کے جو آپ نے پرانے رولز بنائے ہوئے ہیں ان میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو نیو پبلک مینجمنٹ کہہ لیں یا پبلک مینجمنٹ یا پوسٹ بیوروکریٹک آرگنائزیشنز جو بھی نام استعمال کریں, تیسری ایلیمنٹ اس کا ہے آرگنائزیشنل اینڈ پرسنل آبجیکٹیوز آر ٹو بی سیٹ کلیئرلی اینڈ دس انیبل میجرمنٹ آف دیئر اچیومنٹ. یعنی اس میں پہلے تو یہ کلیئرٹی نہیں تھی جب ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز اور جو انڈیویجول کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے ہونا چاہیے, یعنی کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو اچیو کرنے میں آسانی ہو اور ان کو میجر کرنے میں اور ان کو اچیو کرنے میں آسانی ہو. تو یہ ذہن میں آپ کے کوشچن آئے گا کہ یہ باتیں ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, لیکن یہاں پر ایک جو شفٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کو زیادہ پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن کی اصولوں پر یا رولز کے اوپر ان کو بنانا چاہیے اور ان میں تبدیلی لانی چاہیے. تو یہ تیسرا ایلیمنٹ اس کا تھا جو کہ نیو پبلک مینجمنٹ یا پبلک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کے ایک کامن فیکٹر ہے جو باقی لوگ بھی اس کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں. نا اس میں چوتھا ایلیمنٹ ہے کہ جو سینئر مینیجرز ہیں پبلک آرگنائزیشن میں دے آر فوکسنگ آن ڈے ٹو ڈے ورکنگ آف دا گورنمنٹ. The senior staff are more likely to be politically committed to the government of the day. That means that they are focusing all their attention with what the government wants them to do. And government of the day کا مطلب ہے کہ the governments keep changing اور اس میں کوئی پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے, اور ان کا فوکس یہ ہے کہ جو اگر 5 سال کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے تو جو سینئر پبلک ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ نئی گورنمنٹ کی آنے کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس میں کنٹینیوٹی ہو. اس چیز سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں, جو پروگرامز ہیں وہ گورنمنٹ کے چینج ہو جاتے ہیں, اور جب پروگرام چینج ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے جس میں ڈگری آف فلیکسیبلٹی ہو, اور وہ اس چیز پہ فوکس کریں
کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اس کی پالیسیز کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر اس میں پانچویں جو کامن تھیم ہے جس کی سب بات کرتے ہیں وہ ہے گورنمنٹ فنکشنز آر مور لائکلی ٹو فیس مارکیٹ ٹیسٹ سچ ایز کانٹریکٹنگ آؤٹ اور ریڈیوسنگ گورنمنٹ فنکشن تھرو پرائیویٹائزیشن. یہ بہت اہم چیز ہے. آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ جو تبدیلی گورنمنٹ کے کاموں میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی بہت سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس سے وہ کم کرتی ہیں اپنی ذمہ داریاں. آپ ریکال کریں گے کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ دیر آر ٹریڈیشنل فنکشنز وچ ایوری گورنمنٹ ہیز ٹو پرفارم, لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ اکنامک سیکٹر میں بھی کام کرتی ہے اور اکانومی کو ریگولیٹ بھی کرتی ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز سامنے آئی کہ جیسے جیسے گورنمنٹ کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے یا کسی بھی آرگنائزیشن کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں ان ایفیشنسیز جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے سائز کو مینیج کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. یہ کسی بھی اگر آپ کسی لیونگ بینگ کی بھی مثال لے لیں تو اس میں دا لارجر دا سائز آف دا اینیمل دا ڈیفیکلٹ اٹ از فار دیٹ اینیمل ٹو موو. اور عام طور پہ اس میں اگزامپل دیا جاتا ہے کہ ایلیفنٹ از اے ویری لارج اینیمل اینڈ look at the amount of time it takes to move from one place to the other. تو اسی طرح سے جب آرگنائزیشنز بہت میمتھ سائز ہو جاتا ہے یا ان کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے تو ان کے اندر انیفیشنسیز آ جاتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں اپنا سائز کم کریں اور اپنی فنکشنز کو کانٹریکٹ آؤٹ کر دیں. کانٹریکٹ آؤٹ کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کو انسٹیڈ آف ہائرنگ پیپل to perform that function, they should give out those functions to somebody else which can be conveniently given to the other entrepreneur or another group of people. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر آرگنائزیشنز کے اندر سیکیورٹی کا سسٹم, ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کا سسٹم یعنی سیکیورٹی گارڈز جو ہے وہ رکھتی ہے ٹو ٹیک کیئر آف اٹس پراپرٹی, تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو گورنمنٹ پریکٹس کرتی ہیں کہ انسٹیڈ آف ریکروٹنگ دیئر اون سیکیورٹی گارڈز دے گیو دس رسپانسبلٹی ٹو سم پرائیویٹ کمپنی ٹو ٹیک کیئر آف دا سیکیورٹی آف اٹس پراپرٹی. تو یہ ایک تبدیلی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ بہت سی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئی ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اٹس ٹیکنگ اوے اٹس فرام دس رسپانسبلٹی. یہ جو پبلک مینجمنٹ ہے یا نیو پبلک مینجمنٹ جس کو کہا جاتا ہے, اگرچہ یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے اور اس کے اندر ایک اٹ از ٹرائنگ ٹو انٹروڈیوس اے نیو تھیوری ان اے پبلک ایڈمنسٹریشن, لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بھی بہت سی کنٹروورسیز ہیں. اور کنٹروورسیز کیا ہیں یہاں پہ؟ کنٹروورسی سے مطلب ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے اگری نہیں کرتے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن کی طرح دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ٹریڈیشنل, جیسے کہا کہ کچھ ٹریڈیشنل ذمہ داری جو ہے گورنمنٹ اپنی کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کو جو ہے وہ نہیں دے سکتی, اور خاص طور پہ ریونیو کلیکشن کی جو ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ جو ہے پرائیویٹ ایجنسی کو نہیں دے سکتی. بعض ممالک میں جو ہے یہ ذمہ داری گورنمنٹ نے دی بھی ہے, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ those people who are working in the government organization, they are not very comfortable with giving out these functions of revenue collection, the policing function to the private sector. This still government wants to retain these functions. So there is a different viewpoint in new public management that we cannot entirely change the government cannot entirely give its responsibility to the private sector. It is also said that the argument is that the new model of public management
has effectively tried to do away with the traditional model of public administration and that public sector in future will be managerial. یعنی اس کی اپروچ جو ہے وہ مینیجیریل جو ہے وہ ہو جائے گی, لیکن ابھی بھی اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے. بٹ وی ول لک ان ٹو اٹ کہ یہ جو مینیجیریلزم کی بات کرتے ہیں لوگ وہ کیا ہے. اینڈ آئی ول لیو اٹ ٹو یو ویدر ٹو یور ججمنٹ that try to see whether it should be really made to look like a private organization or the government should perform as they were performing before. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کا اور ایڈمنسٹریشن کے مطلب کو ذرا ہم مزید اس ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں, یا مینیجر میں اور ایڈمنسٹریٹر میں, یا مینجمنٹ میں اور ایڈمنسٹریشن میں کیا فرق ہے. The word management, administration means following instruction and management means the achievement of result. And public management has semantic origins that imply taking things in hand and this suggests firmness and efficiency. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہے کہ یو فالو دی انسٹرکشن, یعنی جو سول سرونٹس ہیں یا جو لوگ گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صرف اس چیز پہ فوکس کریں کہ ان کو جو انسٹرکشنز ملی ہیں یا جو پالیسیز ملی ہیں دے شوڈ امپلیمنٹ اٹ. اور آپ ریکال کریں کہ جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیر از اے ڈائیکاٹمی بٹوین پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریشن. دی ایڈمنسٹریشن should not be formulating policy. یہ اس کا ذکر بہت شروع کے جو لیکچرز ہیں اس میں یہ کیا تھا, اور ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو ایک بڑے ہی نیرو کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس نے صرف پالیٹیشینس کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اینڈ he should not involve himself in the policy making subject. تو یہ ایڈمنسٹریشن ہے. مینجمنٹ اس کے برعکس جو ہے it focuses on the achievement of the goals. یعنی اب آپ کہیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے, ایڈمنسٹریٹر بھی تو پالیسیز امپلیمنٹ کرتا ہے اور that policies implementation in itself is achieving the goals. نہیں, یہ دیکھیں کہ اس میں فرق یہ ہے کہ جب ہم اچیومنٹ آف گولز کی بات کرتے ہیں تو ایڈمنسٹریٹر یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے واقعی کوئی گولز اچیو کرنے ہیں. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پالیسی امپلیمنٹ کر دیں چاہے کوئی اسپیسیفک گولز اچیو ہوئے ہیں یا نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو بات یہ ہے کہ جب ہم پبلک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے ڈگری آف ایفیشنسی. اب ایڈمنسٹریشن میں جب بات کرتے ہیں وہاں ہم ایفیشنسی کو اتنا ایمفسائز نہیں کر رہے ہیں, لیکن مینجمنٹ میں یا مینیجیریلزم میں ایفیشنسی از دی کنسرن. اور یہی وجہ تھی کہ جب ارلیئر اسکول لوگوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں جو ڈفرینٹ اسکولز ہیں اس میں فوکس یہ رہا کہ کس طرح سے آرگنائزیشن کی یا پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایفیشنسی کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے. Allison, this is one author who has worked on a lot on it, and according to him, he says that public administration یا management جو ہے اس کے کچھ general functions of management ہیں. And his views on public administration and management, and he says that functions of general management are the same. And what are these general management functions that any manager can perform? اس نے 3 broad areas جو ہیں اس کے identify کیے ہیں. پہلا ایریا جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی ہم اس کو مزید دیکھیں گے کہ واٹ از اسٹریٹجی. اکارڈنگ ٹو ہم اینی پرسن ویدر ہی از ان اے پرائیویٹ سیکٹر اور ان دا پبلک سیکٹر ہی از لوکنگ ایٹ دی ہی اور شی ہیز ٹو فوکس آن دا اسٹریٹجی. یہ 3 دوسرا جو ایریا ہے مینیجنگ انٹرنل کمپوننٹس. انٹرنل کمپوننٹس یعنی اور کسی بھی آرگنائزیشن کے انٹرنل جو فنکشننگ ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی جو ہے یا ان کو مینیج کرنا ایک مینیجر کا کام ہے. تیسری چیز جو اس نے کہا کہ مینیجنگ ایکسٹرنل کمپوننٹس.
اور ایکسٹرنل کمپوننٹس جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہیں ان کو مینیج کرنا بھی ایک مینیجر کی ذمہ داری ہے. ناؤ اکارڈنگ ٹو ہم whether it is the private sector or the public sector, these three functions, the general management functions, are to be performed by any manager who is working in any organization. Now let's see what is meant by strategy and what is meant by managing internal components and what is meant by managing external components. Now strategy is the first thing that, as we said, کہ جو پہلی جنرل مینجمنٹ میں ہے فنکشن کسی بھی مینیجر کو پرفارم کرنی وہ اسٹریٹجی. اور لیٹ می ہیئر جسٹ ایکسپلین یو دا ورڈ اسٹریٹجی مینز گرینڈ پلان. اور یہاں پر کوئی یہ بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس کی ایک گرینڈ پلان ہوتی یا اس کے ایک مقاصد ہوتے ہیں. Now any manager who is working in any organization has to have a clear objectives, a grand plan for the organization, اور اس کے علاوہ اس گرینڈ پلان کے آبجیکٹیوس کو اچیو کرنے کے لیے اس کو آپریشنل پلانز جو ہیں وہ بھی اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں, ڈیوائز کرنی ہوتی ہیں, تاکہ اس سے مسٹ بی ویری کلیئر ایز ٹو ہاؤ دوز objectives of the organizations will be achieved. So operational plan, both the grand objectives of the organization and operational plans have to be formulated by the manager. So what the Ellison is trying to say is that it is the responsibility of all the managers who are working in the organization to have a strategy and the clear idea of the operational plans. Now managing internal components, اب یہ جو دیکھیں آپ کے ہم نے یہ سب چیزیں کور کی ہوئی ہیں اور اس میں انٹرنل کمپوننٹس جو ہیں وہ کسی آرگنائزیشن کے مین انٹرنل کمپوننٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے آرگنائزنگ اینڈ اسٹافنگ. ان آرگنائزنگ managers establish structure, authority and responsibility, and in staffing selecting the right man for the right job. یہ چیزیں ہم نے کور کی ہیں اور یہاں پہ جو بات نیو پبلک مینجمنٹ میں کہی جا رہی ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دس از دا رسپانسبلٹی ود ان دی آف دی پبلک مینیجر of organizing and staffing. And organizing, as we had studied, that there has to be a clear line of authority and a relationship and structure which the manager should devise themselves. اور staffing کی جو ذمہ داری ہے وہ managers کو جو ہے وہ ان کے پاس ہونی چاہیے. اچھا, اگر آپ یہ ریکال کریں کہ یہاں پہ سینٹرل ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے اور پروونشل, اب وہاں پہ مینیجر کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب خود سلیکٹ کرے. سم ٹائمز دی مینیجرز ہیو دیز پیپل آلریڈی ان دی آرگنائزیشن اینڈ دے ہیو ویری لٹل چوائس اوور دی پیپل who are going to work for them. So یہاں پر جو نیو پبلک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر آرگنائزیشنز نے ایفیشینٹلی کام کرنا ہے تو انٹرنل کمپوننٹس جس میں آرگنائزنگ شامل ہے وہ مینیجر کے اختیار میں ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ چوتھی جو انٹرنل کمپوننٹس میں چیز ہے وہ ہے ڈائریکٹنگ پرسنل اینڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم. یعنی یہ بھی ود ان دی آرگنائزیشنل یونٹ یہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو کمپوننٹ ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن سے ریلیٹ کرتا ہے, دیٹ شوڈ آلسو بی دی فنکشن اینڈ ریسپانسبلٹی آف دا مینیجر. اور پانچویں چیز ہے کنٹرولنگ دی پرفارمنس. جب ہم بات کر رہے تھے, اب آئی تھنک وی ڈونٹ نیڈ ٹو الیبوریٹ آن دس تھنگ. دا ہول آئیڈیا دیٹ از ناؤ ان فرنٹ آف اس اباؤٹ دا پبلک مینجمنٹ از دیٹ دی انٹرنل کمپوننٹس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. آرگنائزنگ اینڈ اسٹافنگ ہے, اور اس کے بعد ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے, اینڈ کنٹرولنگ دی پرفارمنس آف پیپل ان دی آرگنائزیشن. دیٹ مینس دی مینیجر مسٹ ہیو control over and should manage all these components which relate to the internal systems of the organization. Now let's
let's look at the external components that a manager has to take care of. And اس میں یہاں پہ یہ بات ایلسن کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انٹرنل کمپوننٹس بھی اتنے اہم ہیں, بہت اہم ہیں, اور ایکسٹرنل جو کمپوننٹس ہیں اس کے اوپر بھی ایک مینیجر کی جو ہے وہ نگاہ ہونی چاہیے. یعنی the manager cannot detach himself or herself from the external environment. تو اس میں پہلا جو ایکسٹرنل کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے؟ ڈیلنگ ود ایکسٹرنل یونٹس آف آرگنائزیشن سبجیکٹ ٹو کامن اتھارٹی. یہاں پہ اس کی ایگزامپل میں یوں دوں گی کہ بعض دفعہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز جو ہیں, اور ہوتی بھی ہیں اس طرح سے, کہ جیسے جب ہم بات کر رہے تھے کہ منسٹری آف فائنینس ہے, اس کے ساتھ اس کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کے ساتھ اس کی آٹونومس باڈیز ہیں, اور اس طرح سے دیر آر نمبر آف آرگنائزیشنز دیٹ ورک انڈر اے منسٹری. یہ تو فیڈرل لیول کی بات ہے. پھر اسی طرح سے پروونشل لیولس پہ بھی ہوتے ہیں کہ بہت سی ایک بڑی آرگنائزیشن ہے اور اس کے سب یونٹس جو ہیں وہ جیوگرافیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ جب کہہ رہے ہیں کہ ڈیلنگ ود ایکسٹرنل یونٹس آف آرگنائزیشن سبجیکٹ ٹو کامن اتھارٹی, کہ جو ڈفرینٹ یونٹس ہیں جو ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن کے باہر ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ, کہ وہاں پر کیا تبدیلی آ رہی ہے, کیا چینجز آ رہے ہیں, یا ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی ہے, یا ڈیمانڈ ان کی جو ہے دوسرے یونٹس کی وہ کیا ہے, ان کی ریکوائرمنٹ, ان کی نیڈس جو ہیں وہ کیا ہیں. سو ود ان دی آرگنائزیشنز جو اس کے سب یونٹس ہیں اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو ایک ایکسٹرنلی جو ریلیٹ کرتے ہیں اس کو مینیج کرنا بھی ایک مینیجر کی ذمہ داری ہے. پھر ہے ڈیلنگ ود انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز. اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل منسٹری آف ہیلتھ ہے اور منسٹری آف ایجوکیشن ہے, یہ دو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں. اور پھر یہ کہ ایک تو ود ان دی آرگنائزیشنز اس کے جو ایکسٹرنل یونٹس ہیں, پھر ڈیلنگ ود ادر آرگنائزیشنز اور ان کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے یا اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا, تو جو ہیلتھ میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ریلیشن شپ ایجوکیشن سے بھی بنتا ہے. آپ سوچیں گے کیوں؟ آف کورس جتنے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے وہ ان کو اگر آپ ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں گے, اور خاص طور پہ جب پریونٹیو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آپ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی بات کریں گے تو وہ زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے, اور ہیلتھ کے بہت سے پرابلم اس سے پہلے کہ وہ ہاسپٹلس تک پہنچیں وہ اسی لیول پہ جو ہے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. سو ایک ریلیشن شپ تقریباً جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں ایگزسٹ کر سکتے. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو مینیجر ہیں اس کو اور جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا یا ان کے بارے میں پتہ ہونا بھی بہت اسینشیل اس کا ایک ذمہ داری ہے. پھر ہے ڈیلنگ ود پریس اینڈ پبلک ہوز ایکشن اور اپروول اینڈ اگریمنٹ از ریکوائرڈ. اب یہاں پر ٹریڈیشنلی جب پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کی جاتی تھی کسی زمانے میں, 60s اور 50s کے زمانے میں جب بات کی جاتی تھی, تو پبلک ایڈمنسٹریشن کی آرگنائزیشنز یا گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز کو بڑا ایک کائنڈ آف اے واٹر ٹائٹ آرگنائزیشنز سمجھا جاتا تھا کہ ان کی ڈیلنگز پریس کے ساتھ نہیں ہیں یا انہوں نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ڈیل نہیں کرنا. لیکن ماڈرن جو آج کل کے زمانے کی پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بہت پریس کے ساتھ جو ہے اس کا انٹریکشن جو ہے وہ ہوتا ہے. اب رادر پریس جو ہے وہ کافی اس پہ توجہ رکھتی ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور اس پریس کے ذریعے عوام تک انفارمیشن پہنچتی ہے کہ گورنمنٹ کی کیا پرفارمنس ہے. تو یہ بھی ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو مینیج کرنا ایک پبلک ایڈمنسٹریٹر کے لیے ایک اہم ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ شاید پرائیویٹ سیکٹر کے مینیجرز کو اخبار یا پریس سے اتنا ڈیل نہیں کرنا پڑتا جتنا آج کل کے دور میں پبلک سیکٹر مینیجرز کو جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑتا ہے. ناؤ لیٹس ٹیک اپ دیز اسٹریٹجی کی جو ہم نے بات کی ہے, اور یہ اب اس کو مزید جو فردر ایکسپلینیشن
اسٹریٹجی کی ہے وہ کچھ یہ ہے کہ ہم بات کریں گے کہ ایک وقت تھا کہ اسٹریٹجی کی بات یا اسٹریٹجی کا کانسیپٹ جو تھا وہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں بالکل نہیں، اس کانسیپٹ کا یا اس آئیڈیا کی کوئی اپلیکیبلٹی جو تھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں نہیں تھی۔ اب آپ کے جو ریزن اس کی کیا ہے کہ کیوں نہیں تھی، اس میں ریزن اس کی یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ پبلک ایڈمنسٹریٹر کا یا وہ مینیجر جو گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کا اسٹریٹجی سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ پولیٹیشینز نے دینی ہے اور ان کا کام ہے کہ وہ ان کو ڈائریکشن دیں۔ سو یہ کانسیپٹ جو تھا ٹوٹلی ایک پرائیویٹ سیکٹر کا کانسیپٹ تھا اور لانگ ٹرم پلاننگ کی تو بات کی جا سکتی تھی پبلک سیکٹر میں، لیکن اسٹریٹجی کی نہیں۔ اسٹریٹجی از سلائٹلی ڈفرینٹ فرام لانگ ٹرم پلاننگ، اس سینس میں کہ جب لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپریشنل پلانز ہوں، لیکن اسٹریٹجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آپریشنل پلانز دیٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اچیو objectives اور grand goals that you have established, that is very essential. So اس میں یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو پبلک مینجمنٹ میں یا پبلک سیکٹر مینجمنٹ میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا، اور اب یہ پبلک سرونٹس کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ وہ بھی اسٹریٹجی جو ہیں وہ ڈیولپ کریں فار دی آرگنائزیشنز ان وچ دے آر ورکنگ۔ جب ہم مینیجیریلزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ آپ دیکھیں کہ ہم جو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر جو ہے اس میں فرق کیا ہے۔ جب ہم مینیجیریلزم کی بات کرتے ہیں اور اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آرگنائزیشنز کا تعلق جو ہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے بہت زیادہ ہے۔ مینیجیریلزم ایمز ایٹ لانگر ٹرم اینڈ ایٹ دی ریلیشن شپ بٹوین دی آرگنائزیشن and external environment. Politicians now want that agencies and public servants under their control involve themselves in matters of strategy. یعنی اسٹریٹجی اسی وقت بن سکتی ہے جب آپ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے بہت زیادہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہو اور آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہو۔ اب پولیٹیشنز جو ہیں وہ براڈ گائیڈ لائنس تو دے سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی گولز جو ہیں وہ رکھیں، لیکن ایکچوئل اسٹریٹجی بنانا جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل کام ہے۔ یہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ فارمولیٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے، لہٰذا یہ ذمہ داری جو ہے اسٹریٹجی فارمولیشن کی along with the operational plans is the responsibility now of that of a civil servants یا public servant کی ذمہ داری آتی ہے۔ یہاں پر یہ بات میں ایڈ کروں گی کہ اسٹریٹجی فارمولیٹ کرنا ہے وہ ایک بڑا لانگ ڈران پروسیس ہوتا ہے۔ لانگ ڈران پروسیس سے مطلب ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے اور بہت قسم کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ براڈلی جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی اسٹریٹجی بنانے کے لیے وہ انفارمیشن ہوتی ہے اباؤٹ دی اکنامک کنڈیشنز ود ان دا کنٹری اگر ملک کے لیے بنا رہے ہیں، بٹ آلسو دی اکنامک چینجز دیٹ آر گوئنگ ٹو ٹیک پلیس آؤٹ سائڈ دا کنٹری۔ پھر اسی طرح سے ٹیکنالوجیکل چینجز جو ہیں ان کو بھی فور کاسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی انفارمیشن لینی ہوتی ہے، اور پھر پولیٹیکل چینجز جو ہیں اس کی انفارمیشن بھی۔ یہاں پہ صرف میں آپ کو یہ میجر کمپوننٹس جو ہیں اسٹریٹجی فارمولیشن کے میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن صرف اتنا کہہ دینا یہاں پہ مناسب ہوگا کہ اسٹریٹجی فارمولیشن جو ہے وہ ایک بڑا خاص طور پہ اگر آپ کہیں کہ کس طرح کی اسٹریٹجی کوڈ بی اکنامک اسٹریٹجی، پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، اٹ کوڈ بی اے اسٹریٹجی ان اینی ایریا۔ سو اگر گورنمنٹ نے اکنامک پالیسی اسٹریٹجی بنانی ہے تو اس کے لیے اس کو جو انفارمیشن چاہیے ہوگی as a whole would be a large amount of information that would be required, and therefore it becomes a technical job rather than the job of a generalist or just the job of a politician.
Now third function जिसकी हमने बात की थी, external जो component हैं organization के, उसकी क्या relationship है new public management के context में. The third function considers the organization in its external context and task of managing external constituency. Under the traditional model, the concept of public service anonymity has declined and public servants are now much more free. Now external environment से जब आपने रिकॉल करें कि जो लास्ट उसका component था कि now public servants have to interact more and more with the external environment, and now they are not working in a watertight compartment. They are not secluded from the external environment. They now really interact with their external environment, and they now have to really understand the people in the external environment and how they are going to affect the organizations, the public sector organization. So वो जो anonymity का concept था या seclusion का concept था कि कौन policy implement कर रहा है government की, that has now gone, it has now changed. तो तमाम जो बात अब तक हम कर रहे हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इसको मैं इस पॉइंट पे समराइज़ करूँगी, और वो ये है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि वक्त के साथ साथ पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट में बहुत तब्दीली आई है, और उस तब्दीली की कुछ वजूहात बयान की कि एक तो ये कि गवर्नमेंट जो है कुछ अपने फंक्शंस या ज़िम्मेदारियां हैं उनको कम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रही है. फिर ये इसके ऊपर कि गवर्नमेंट जो है नाउ इट शुड बिकम मोर लाइक ए प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट मस्ट बी टेस्टेड ऑन द मार्केट पैरामीटर्स whether it is working efficiently or not. And besides this, जो बात पब्लिक मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है कि now the role of public servants has undergone change and is undergoing a change. और वो change क्या है, इसमें सबसे जो अहम तब्दीली आ रही है कि उन्हें अपनी external environment के साथ एक relationship जो है उसको समझना है, और उसको अगर वो इस तब्दीली को नहीं समझेंगे तो वो बेहतर तौर पे जो रिसोर्सेज हैं या अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे और रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे. तो क्या चीज़ जो तब्दीली आई है पब्लिक मैनेजमेंट में हम कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट का रोल जो है वो अब तब्दील हो गया है और हो रहा है, और उस तब्दीली में strategy is something important, that the public servant has to now devise a strategy for politicians. They have to manage internal component of the organization, and they have to manage the external component of the organization. Rather, they have to be very aware of what is happening in the external environment. Now we will look into the beginning of किस तरह से इसकी शुरुआत हुई पब्लिक मैनेजमेंट की. इसमें यह है कि शुरू में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और वेबर ने जब अपनी ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उस शक्ल में आने लगी जिसमें आज हम देखते हैं, यानी इसकी इब्तदा जो होती है ऑर्गेनाइजेशंस की वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लिंक्ड है. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई उसमें फैक्ट्रीज़ की एफिशिएंसीज़ को बेहतर बनाने के लिए बहुत से उस वक्त के जो प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स थे उन्होंने अपनी थियरीज़ दी. फिर वेबर की ब्यूरोक्रेसी, फिर टेलर एंड ऑल दीज पीपल यू नो वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म is the best form, and bureaucratic organizations are the organization which can give the best results, which can give the most efficient output. उसमें जब इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उसमें ख्वाह वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन थी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर थी वो हायरार्किकल थी. और ये आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर में भी ब्यूरोक्रेसीज, प्राइवेट ब्यूरोक्रेसीज भी हैं. दे फंक्शन वेरी मच लाइक as one would say
bureaucracy defined by Weber. So اس میں کوئی فرق نہیں تھا. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں ان دا بگننگ the public organizations and the private organizations, large companies looked more or less in structurally, their structural outlook, their structure form was more or less the same. Now it was only in 50s and 60s جب اس کے اوپر مزید آپ دیکھیں کہ جو تھیئریز جن کا ہم نے ذکر کیا وہ 50s اور 60s کے پیریڈ میں بیوروکریٹک آرگنائزیشنس کی جو ڈس فنکشنز ہیں، یہاں پہ ڈس فنکشن سے مطلب ہے جو اس کی ان ایفیشنسیز ہیں یا جو اس کی ان ایڈیکیسیز ہیں بیوروکریٹک آرگنائزیشنس کی، اس کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ شروع ہوا. اور جو بائی اینڈ لارج جو کرٹیسزم تھا بیوروکریٹک آرگنائزیشن پہ، وہ یہ کرٹیسزم تھا کہ دیز آرگنائزیشنز آر سلو ان ڈیسیژن میکنگ، یہ فیصلے جو ہے جلدی نہیں کر سکتی ہیں. اس کی مین ریزن یہ دی گئی کہ یہ ہیرارکیکل ہوتی ہیں اور فیصلہ ایک لیول سے دوسری لیول تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. دوسری جو اس کی ڈس فنکشن یا ان ایڈیکیسیز تھی اس کو کہا جاتا تھا ریڈ ٹیپزم. اگین ریڈ ٹیپزم کا مطلب ہے ڈیلے ان ڈیسیژن میکنگ. اور دوسرا یہ تھا کہ دے ور سو مچ اورینٹیڈ ٹورڈز رولز اینڈ ریگولیشنز they had overlooked the objectives. یعنی یہ بیوروکریٹک آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا فوکس زیادہ جو تھا کہ وہ پروسیجرز کو فوکس کرتی ہیں، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فوکس کرتی ہیں. لہٰذا جو اصل مقصد ہے کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا، وہ مینیجرز جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور وہ ایک ٹریویل چیزوں میں جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں. تو 50s اور 60s کا پیریڈ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان اور بیوروکریٹک آرگنائزیشنز کے اوپر ایک کرٹیسزم جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اس میں جو کام کیا جن لوگوں نے اور اس کے جو نیگیٹو سائڈ آف بیوروکریسی یا ویکنیسز آف بیوروکریسیز کو جنہوں نے اینالائز کیا اور اس کے بارے میں لکھا، وہ اس میں سب سے زیادہ مشہور نام R.K. مرٹن کا ہے اور اس نے ڈس فنکشنز آف بیوروکریسیز کے بارے میں بہت ایکسٹینسولی لکھا. پھر اٹ از ہارڈ ٹو ڈیلینیٹ ایگزیکٹلی وین مینجمنٹ ایز اے ورڈ بگین ٹو ٹیک اوور فرام ایڈمنسٹریشن ان دا پبلک سیکٹر. نا یہ کچھ اتنا واضح نہیں ہے ایکسیپٹ کہ ہمیں تھرو دا ریویو آف دا لٹریچر اینڈ ہسٹری آف پبلک ایڈمنسٹریشن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ ورڈ مینجمنٹ جو ہے کس طرح سے پبلک سیکٹر میں آنا شروع ہوا اور یہ سمجھے جانے لگا کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے ایک بہتر اس کی ریپلیسمنٹ ہے یا ایک بہتر فنکشن ہے دین دی ایڈمنسٹریشن. اب اس کے بعد جو مزید تبدیلی آئی اور پبلک سیکٹر میں تبدیلی آئی، اور یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی زیادہ تبدیلی جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹری میں ڈیولپڈ کنٹریز میں جو ہے there was more change in developed countries and that has the influence on developing countries as well. اب اس میں جو گورنمنٹس میں وہاں پہ ریفارمز کی اور تبدیلی کی ضرورت آئی، وہ 1968 میں ایک رپورٹ آئی تھی جو بڑی مشہور ہوئی اور وہ رپورٹ تھی فلٹن رپورٹ کے نام سے. اس میں اگر یہ رپورٹ جو فلٹن رپورٹ ہے، اس رپورٹ یہ گورنمنٹ سیکٹر کی تبدیلی کے لیے یو کے میں رپورٹ آئی تھی، اور اس رپورٹ میں جو ایمفسس تھا وہ یہ تھا کہ پبلک سیکٹر کو زیادہ ایفیشینٹ بننے کی ضرورت ہے اور زیادہ ایفیشنسی لائک دا پرائیویٹ سیکٹر اٹ ہیز ٹو انٹروڈیوس دی ایفیشنسی. دا گورنمنٹ سیکٹر has to introduce the efficiency as well like that of the private sector. Now what did the Fulton report recommend? The Fulton report recommended that the system be opened up, outsiders be employed at all levels, and that the rigid hierarchical structure in which barriers were placed at several points be removed. اب یہ آپ دیکھیں کہ اس رپورٹ کی ریکمنڈیشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو پبلک بیوروکریسیز تھیں
they did not open up. They were like a closed organization, and any organization which keeps itself closed is bound to deteriorate over a period of time. اب یہاں پر فلٹن رپورٹ کا یہاں پہ میں آپ کو یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جب 1968 میں فلٹن رپورٹ آئی تو اس سے انفلوئنس ہو کر کیونکہ پاکستان کا جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے وہ اٹس کلوزر ٹو دس پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم آف UK. تو 68 میں یہ رپورٹ آئی. 1973 میں جو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز پاکستان میں انٹروڈیوس کیے گئے اس میں کافی چیزیں جو ہیں فلٹن رپورٹ سے جو ہیں وہ لی گئیں, یعنی لائک اوپننگ اپ اینڈ الاؤنگ دا آؤٹ سائڈرز in the public sector organization were also the recommendations of the 1973 reforms. And what we see in the 1973 reforms is that they introduced the system of lateral entry, opening the system for the outsiders. اس کے علاوہ جو اور ڈیولپڈ کنٹریز لائک USA اینڈ آسٹریلیا جو ہیں وہاں پہ بھی بہت ریفارمز جو ہیں پبلک سیکٹر میں انٹروڈیوس کیے گئے, اور اسی طرح کے ریفارمز تھے کہ گورنمنٹ سیکٹر کو اوپن اپ ہونا چاہیے, اور باہر سے جو ہے لوگوں کو جابز جو ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں دینی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی دیٹ دیر از اے سینٹرلائز سسٹم آف ریکروٹمنٹ, بٹ رادر پیپل شوڈ انٹر دی گورنمنٹ سروس ایٹ اینی لیول. نا ایک سوال جو ان ریفارمز کے جو تبدیلی آ رہی تھی ڈیولپڈ ورلڈ میں ان پبلک سیکٹر, اس کے میں ایک سوال جو اٹھتا تھا وہ یہ تھا کہ کیا پبلک سیکٹر کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ تبدیلیاں جو ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اس کو اٹ کین کوپ ود دا ریپڈ چینجز دیٹ آر ٹیکنگ پلیس ان دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن تھا کہ کیپیسٹی ہے پبلک سیکٹر کی کہ وہ مینجمنٹ کے کانسیپٹس کو جو ہے اس کو اڈاپٹ کر سکے, اس کے اندر وہ فلیکسیبلٹی ہے. اگر یہ ان ریفارمز کی بات ہو رہی ہے تو فلیکسیبلٹی اور کیپیسٹی ایک بڑا کویشچن تھا جو ان آرگنائزیشن سے ان ریفارم سے ریلیٹ کرتا تھا. اب تک جو ہم نے بات کی ہے نیو پبلک مینجمنٹ کی, وہ بات ہم نے کی ہے کہ یہ ورڈ نیو پبلک مینجمنٹ کیا ہے, اس کی اوریجن کیا ہے, کس طرح سے یہ شروع ہوا, اس کے واٹ آر دا فنکشنل ایریاز, اور ایلسن کے نے جو براڈ ایریاز بتائے ہیں کہ کسی بھی پبلک مینیجر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 ایریاز کو جو ہے وہ ضرور فوکس کرے, یعنی اسٹریٹجی, internal components of the organization, external components of the organization. And then we briefly touched upon that how this new, the approach to public management, the concept that how it emerged in developed countries, and what was the influence that changes that were taking place in Pakistan. So this is for today that we have talked about, and we'll talk about this subject in a greater detail in the next lectures. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اٹ از جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا پبلک مینجمنٹ از اباؤٹ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک خدا حافظ.